لمحوں نے جوار رحمت میں جگہ دی اپنی، اور ہمارے لیے مطلب اس چیمبر کی ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر ہم کیا کریں، ہماری اپنی یہ ہے کہ ہمیں ان کی یاد ہر قدم پہ ہر جگہ ضرور آتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلے میں اپنے پریزیڈنٹ ادریس میمن صاحب کو ویلکم کروں گی، اس کے بعد اے کیو خلیل پاسٹ پریزیڈنٹ اور ہمارے بی ایم جی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ابھی آپ ان کو سب کو سنیں گے، تو اس لیے کہ اگر میں نے زیادہ بولا اور میں نے یہ کہا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں ویلکم کروں، اور ہماری جو اس محفل کی چیف گیسٹ جو کہ جانا پہچانا میڈیا ہر ایک کا سلطان، پیاری سلطانہ آپا، تو اور میں سلطانہ آپا کی بہت شکر گزار ہوں کہ سمجھیں مطلب میرے کہنے سے وہ آ گئی ہیں، اور میرے سامنے میری اور جتنی بھی میری ممبر ہیں اور میرے ایم سی ممبر ہیں ان کو میں، اور جو ایوارڈیز ہیں ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، بینا ہے، قرۃ العین ہے، زبیدہ قاضی بیٹھی ہیں، شیلا وہ ریحانہ شاہ بیٹھی ہیں، تہمینہ اور افشاں اور سبیہ ثاقب، مہرین مشتاق، میں ان کو اسپیشلی ویلکم، سدرا، ماشاءاللہ سے اتنے سارے ہیں، تو مطلب میں ان کو ویلکم کرتی ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اب میں اپنے اب جو کہ مطلب ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اس چیمبر میں 25,000 جینٹس ہیں اور باقی ہم لیڈیز ہیں، مگر اس کے باوجود ہم لوگوں کا آپس میں جو ایک تعلق ہے وہ ایک فیملی وائز ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس میں مطلب میرے خیال سے ہر جو لیڈیز یہاں آتی ہے اس کو میرے خیال سے یہ احساس کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ کسی مین چیمبر میں آئی ہیں، جب بھی ہے بڑی رسپیکٹ، اور اسی طرح فیملی کے حساب سے۔ تو میں اب اپنے بہت ہی ہر دل عزیز پریزیڈنٹ ادریس میمن صاحب کو بلاؤں گی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، اس کے بعد مجھے جو سب سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی ساری لیڈیز سے، اپنے گیسٹ سے، کہ جو اس چیمبر میں رونق اور جس نے یہ ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم یہاں تک چلے، بی ایم جی این بنے، سارا کچھ، وہ ایک شخصیت ہے سراج قاسم تیلی صاحب۔ کہاں ہٹو؟ تو میرا خیال سے کھڑے ہو کے اگر آپ لوگ ذرا ان کو، تو میرے لیے بڑا وہ۔ عورت کی تکریم تو مردوں کو ہے ایک انعام، عورت کی تکریم تو مردوں کو ہے ایک انعام، ایک پس منظر کے ساتھ ہے خاندان کا نام۔ اپنے حقوق کو دائم رکھنا عورت کی تقدیر، اپنے حقوق کو دائم رکھنا عورت کی تقدیر، گھر کی عزت اس کی حفاظت ایک عورت کا کام۔ اور کچھ اشعار۔ بات پوری نہ ہوئی ایک ضرورت کے بغیر، بات پوری نہ ہوئی ایک ضرورت کے بغیر، نوع انسان کا حوالہ نہیں عورت کے بغیر۔ بات پوری نہ ہوئی ایک ضرورت کے بغیر، نوع انسان کا حوالہ نہیں عورت کے بغیر۔ ایک صدا ہے جو سنو کن فیکون کے پیچھے، ایک صدا ہے جو سنو کن فیکون کے پیچھے، عقل بے فیض ہے تہذیب سماعت کے بغیر۔
کائنات اپنے شواہد کا سبب جانتی ہے، کائنات اپنے شواہد کا سبب جانتی ہے، پڑھیے تحریر مناظر کی عبارت کے بغیر، رنگ اور نسل کی ہر برتری پاتی ہے زوال، نسل اور رنگ کی ہر برتری پاتی ہے زوال، خاک ہو جائے گی تہذیب محبت کے بغیر، رنگ اور نسل کی ہر برتری پاتی ہے زوال، خاک ہو جائے گی تہذیب محبت کے بغیر، کیسے تقریر کی تاثیر اترتی دل میں، کیسے تقریر کی تاثیر اترتی دل میں، حرف بے معنی ہیں لہجے کی اطاعت کے بغیر، علم کا ساتھ عمل سے جو نہ رکھیں تو نصیب، ایک نماز آپ بھی پڑھ لیجئے نیت کے بغیر۔ I head ڈیجیٹل بینکنگ گروپ ایٹ UPL اور میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے منسلک ہوں۔ اس سال کا جو تھیم ہے جینڈر ایکوالٹی ٹوڈے فار اے سسٹینیبل ٹمارو، آئی تھنک اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ 48% آف دا پاپولیشن ان پاکستان کمپرائزز آف ویمن، اور اس میں سے 107 ملین کی جو خواتین کی پاپولیشن ہے، 37% جو ہیں وہ اربن ایریاز میں ریزائڈ کرتی اور 63% رورل ایریاز میں۔ جو ہمارا اکنامک یا امپلائمنٹ پارٹیسپیشن ریٹ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کام کر سکتے ہیں یا کام کر رہی ہیں خواتین، وہ 25% ہے۔ لیکن اس میں سے 15 ملین خواتین آج پاکستان میں کام کر رہی ہیں، 13 ملین اس کے اندر جو ہیں وہ رورل ایریاز میں کام کر رہی ہیں، بلانگ کرتی ہیں ایگریکلچر، انڈسٹریل اور سروس سیکٹر میں، اور باقی جو خواتین ہیں وہ آپ کے اربن ایریاز میں کام کر رہی ہیں۔ سو اگین کمنگ بیک ٹو دا تھیم آف دس ایئر، جینڈر ایکوالٹی ٹوڈے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب آپ کا 50% آلموسٹ پاپولیشن کا حصہ اگر آج ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کا سیکٹر ہو، فائنینشیل انکلوژن ہو، آپ فگرز دیکھیں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے۔ سو وہ یہ بہت نمبرز آپ کے جو ہے نا الارمنگ ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں، اور ایک اور بہت ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، 62% آف دی پاپولیشن آف وومن دیٹ وی ہیو آر بلو دی ایج آف 30 ایئرس۔ سو ہمارے اوپر ایز اے نیشن ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو ینگ پاپولیشن ہے، ہمیں اس کو ایکویپ کرنا ہے، ہمیں اس کو اویئر کرنا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ ان کے بیسک رائٹس میں شامل ہے۔ اگر ان کو بینک اکاؤنٹ رکھنا ہے اور اس میں وہ اپنی کچھ سیونگز کرنا چاہتی ہیں، یا گھر بیٹھ کے یا باہر نکل کے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ان کے بیسک رائٹس میں شامل ہے۔ دیر شوڈ بی نو آبسٹیکل جو کہ خواتین کو اس ملک کی اکنامک پراسپیرٹی کو آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کرنے سے روکے۔ اور ہم سب جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، جو کہ اس SEC ہم کہتے ہیں اے کلاس اس ملک کو بلانگ کرتے ہیں، ہم سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ سلطانہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، سو یہ اویئرنیس جو آپ اپنے ڈراموں کے تھرو کریٹ کرتی ہیں، آپ کے پاس اسپوکس فیمیل ویمن ہیں جو کہ بہت جن کی فالوئنگ ہے، انفلوئنسرز ہیں آپ لوگ۔ سو یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان خواتین کو اویئر کریں، ان کو بتائیں، ان کو اپارچونیٹیز کے بارے میں بتائیں۔ ابھی AQ خلیل صاحب بات کر رہے تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت بہت کام کر رہا ہے، پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت کام کر رہا ہے، یہاں اس وقت قرض میسر ہیں آسان شرائط پر، بینکس بہت کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر بلانے کے لیے آئی تھی بہت ہی جن کی جوش خطابت کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہی از اے ویری گڈ اسپیکر، فارمر پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے، اور اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں BMG گروپ کے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں AQ خلیل صاحب۔ چیمبر میں خواتین کا دن منایا جاتا ہے، گو کہ اقوام متحدہ نے 8 مارچ اس کے لیے تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ ادریس بھائی نے کہا کہ ہر دن جو ہے یہاں ہمارے معاشرے میں وہ خواتین کا ہی ہے، لہٰذا
अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हमारा माशरा अक्सरियत हम लोग मुसलमान हैं, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था और मेरे ख्याल है बिल्कुल जायज़ बात थी कि सूरह निसा के नज़ूल के बाद हर दिन औरतों का दिन है। हम असल में अपने सबक को भूले बैठे हैं, वरना हम बहैसियत मुसलमान जो मर्दों पर जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और जो औरतों पे दी हैं, अगर उस माशरे को उसी बैलेंस के साथ चलाया जाए तो हम मगरबी माशरे की नक्काली करते ज़रूर हैं, लेकिन जो कुछ हमें इस मज़हब ने दिया है वो हमें कहीं मिल नहीं सकता। क्योंकि जो वालिदैन की इज़्ज़त हमारे यहाँ है और जो उनका एहतराम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, 2-4-5% इस्तिस्ना हर जगह होता है दुनिया में, लेकिन जो वालिदैन की इज़्ज़त है वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। हम लोग इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं के नतीजे में हर कोई शख्स इन मकामात को पहुँचा है और उसको अपने वालिदैन के साथ जो अक़ीदत और जो मोहब्बत और जो तरबियत उनकी है उसके नतीजे में हम समझते हैं कि हमारी जो महफ़िल है, हमारी जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो नस्ल है, उसने बहुत कुछ उनसे पाया है। फिर बहैसियत भाई जो एक मर्द का किरदार है, अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा औरत के लिए हौसले का बाइस होता है, वो उसके लिए शेल्टर होता है, वो उसके लिए एक तक़वियत का बाइस होता है, और वो सारे भाई जो हैं जो भी हैं उनके लिए अपनी बहनों के लिए कर सकते हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शौहर और भाई अगर मिल के या वालिद किसी औरत के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाएं, इखलाकी, कानूनी, जिस तरह की वो मदद कर सकते हों, अगर वो करने पे तैयार हों तो फिर सुल्ताना सिद्दीकी पैदा होती है। फिर बेशुमार ख़वातीन हैं जो अपने शोबों में, कोई चाहे टीचर बन जाए, चाहे कोई साइंटिस्ट बन जाए, चाहे कोई पायलट बन जाए, चाहे कोई कस्टम ऑफिसर बन जाए, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर बन जाए, चाहे कोई किसी भी शोबे में चला जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, वो अपना किरदार अदा करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो इसके बाद मरहला आता है वो आता है औलाद का। औलाद को जो है जोड़ा गया है हलाल रिस्क के साथ, जो हम अक्सर भूल गए। हमारे यहाँ एक दोस्त ने बताया कि वो चाइना के दौरे पे कहीं गए थे कारोबारी, तो जब लंच का टाइम हुआ तो उसने कहा कि आप हमारे साथ खाना खाएं। तो उन्होंने कहा कि आपका तो खाना हमारे लिए हलाल नहीं है, हम हलाल खाना खाते हैं, मुसलमान हैं। उसने कहा यार मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुसलमान हो तो इस्लाम के बारे में आपकी मालूमात कितनी है? उसने कहा मेरी मालूमात कुछ थोड़ी बहुत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? उसने कहा कि आप लोग यहाँ लेबल लगवाते हो आके कि लिखो इसके ऊपर ये मेड इन इंग्लैंड है, मेड इन यूके है, मेड इन यूएस है, और खाने में आपको हलाल हराम नज़र आ रहा है। तो हमारे जो माशरे में ये जो चीज़ है, इस समझ की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि आम कराची चैम्बर और ख़वातीन के रोल के बारे में बात आपसे करूं। देखें इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, बकौल अतीक भाई के 14% तक आ गया है, तो ये 14% का जो इन्फ्लेशन है ये कुछ चीज़ों को अलार्मिंग कर रहा है। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। एक वक्त था कि मर्द 1 या 2 कमाते थे और 10 अफराद का ख़ानदान जो था वो चल जाता था। अब वो सिचुएशन चेंज हो गई। मर्द की तनख्वाह अगर फ़र्ज़ करें कि 50,000 है और अब अखराजात अगर 1 लाख के हैं, तो उसको जो घर के दीगर अफराद हैं उनको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और वो हिस्सा डाल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, और मैं क्योंकि आपा को बहुत ज़्यादा करीब से इस तरह जानता हूं कि ये एक तरफ़ा है, मैं इनको स्टडी करता रहता हूं, इनको मेरे बारे में पता नहीं है। बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं अच्छे घरानों की, डिफेंस की रहने वाली, जिनके घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो बुटीक का काम कर रही हैं, वो जो है मेकअप वगैरह का, ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, वो ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो इन सोसाइटीज़ में, इन फैमिलीज़ में एज ए कारोबार एक्सेप्ट कर लिया गया है।
آن لائن بزنس کے اندر کھانے پکا پکا کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جو آج سے 5 سال 4 سال پہلے ممکن نہیں تھا۔ ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم کو اسکل اس کا جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر ان خواتین کے گروپس بنا دیں۔ اگر کوئی ٹیکسٹائل میں انٹرسٹڈ ہے اس کو اس طرف لگا دیں، اگر کوئی بیوٹیشن میں انٹرسٹڈ ہے اس میں لگا دیں۔ یہ بیٹھی ہیں، میں رانی شاید آپ کا نام ہے، آپ ٹی وی کے اوپر جا کے بیوٹیشن کی کتنی چیزیں آپ انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کو آگے لے کے آئیں، بتائیں، بچوں کو لے کے آئیں۔ دیکھیں یہ وقت ایسا آ رہا ہے کہ ہم سب کو کام کرنا پڑے گا، ادروائز یہ اب دور چلا گیا، ورنہ یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک روس اور یوکرین کے بارے میں ایک جنگ اتنی سی ہوئی ہے اور کیا حالات وہاں ہو گئے ہیں۔ تو اب بات میں ذرا سلطانہ باجی سے بھی کر لوں۔ ایک بات مجھے جو آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ معاشرے کی، ہماری جو جتنی بھی سوسائٹی ہماری ہے اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اور میڈیا کا کردار انٹرٹینمنٹ کا ہے، بالکل ہے۔ ڈرامے اپنی جگہ ہیں، ڈرامے کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمت متعین نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ٹریفک کی معلومات لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہیں، اور کسی چینل پر کسی کالج کسی یونیورسٹی کے نصاب میں نہیں ہیں۔ میں کیونکہ وفاقی اردو یونیورسٹی کا ڈپٹی چیئرمین بھی ہوں سینٹ کا، میں نے وزیر تعلیم سے یہ کہا کہ آپ اس کو نصاب میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ٹی وی والے ہیں، جتنے بھی ہیں، پبلک کو ہلکا پھلکا یہ سکھانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ٹریفک کو رن کیا جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کی آپ نے حالت کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے اس کو ٹریفک کو دیکھ لیں، اور وہ منظم نہیں ہے۔ اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ ہم جو یہاں پر میڈیا میں جو سچویشن ہے ہماری، کیونکہ ہم ٹی وی میں سمجھتا ہوں، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی ہے خاص طور پہ، اور جو آپ نے کچن کا آپ کا بڑا مضبوط اور اسٹرانگ وہ ہے۔ حال ہی میں آپ کی پشاور کی بھی نشریات ہیں، تو آپ 2005 سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم ٹی وی پہ آپ ماشاءاللہ آپ اس پروجیکٹ کو لے کے چلی ہیں۔ میرا آپ سے گزارش یہ ہے، کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی موقع دیں جو پاکستان میں کوئی چیز یعنی ایجاد کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس۔ ہمارے یونیورسٹیز میں بے شمار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایجادات کی ہوئی ہیں اور ان کو فورم دستیاب نہیں ہو رہا، ان کو کوئی انٹروڈیوس نہیں کر پا رہا۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، اس لیے ضرورت ہے کہ تھوڑا سا کوئی وقت ان کو بھی آپ مرحمت فرمائیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ آج کیونکہ یہاں پر وومن ڈے کے حوالے سے انہوں نے کچھ لوگوں کو ایوارڈ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے مہمان جو ہیں وہ یہاں تشریف لے کے بھی آئے ہیں اور لاتے جا رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ بحیثیت سیکرٹری جنرل BMG آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خواتین کو پوری ہماری ایک کمیٹی ہے، اور ان کے اجلاس باقاعدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے بھی ہیں باہر دوروں پر، یہاں پر بھی نمائشوں میں انعقاد کرتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری جو در شہوار ہیں، جو چیئر پرسن ہیں اس کی، آپ ان سے رابطے میں رہیں۔ چیمبر کے اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو ممبرشپ لیں، اور خواتین کا جو کردار ہے اس میں اپنا وہ آپ کردار ادا کریں۔ جہاں تک آخری بات کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو معاشرے میں ان مردوں سے بڑی شکایت ہے جو کوآپریٹ نہیں کرتے، یا ظلم زیادتی اور یہ جو طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں، میں زیادہ اس کو ایلیبریٹ نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں وہ معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جن کو ہم نے اپنے کردار سے صحیح کرنا ہے۔ بہت کم تعداد ہے ان کی، بہت کم۔ اکثریت اگر آپ ارد گرد اپنے دیکھیں تو آپ کے پاس اچھے لوگ الحمدللہ ہیں۔ تو ہمیں انحصار یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس اچھائی کو سامنے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال دی کسی نے کہ وہ ایک بیچ میں نقطہ بنایا، اس نے بولا کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو سارا پیپر جو ہے سفید نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایک نقطے کو نظر انداز کریں اور باقی جو ہے وہ اپنا کام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کی جانب ضرور
ضرور آگے جائے گا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا سب کی محنت شامل ہے. آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں چند الفاظ نثر اور نظم کی شکل میں اپنی جذبات کے اظہار کے طور پر پیش کر کے اپنی جگہ لوں گی. ہر وہ خاتون جو کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، جو گھر میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی شکل میں موجود ہے، میری دعا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے، اور نہ صرف اپنی ذات کو پہچانے، وہ خود سب سے پہلے اپنی تکریم کرے، اپنی عزت خود کرے، اور دوسری عورت کے دکھ درد میں، اس کے پیار میں، اس کے حوصلے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے عورت ہونے کے وجود کو دوسری عورت تسلیم کرے. قلب کے پیار کی روشنی اور اپنی لطافت سے اپنے آپ کو منور کرے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو روشنی دے. میرے چند اشعار: یہی روایت اہل وفا ہے کیا کہیے، یہی روایت اہل وفا ہے کیا کہیے، اگر ستم بھی کرے وہ تو مرحبا کہیے. کسی کو آج دماغ تکلفات نہیں، کسی کو آج دماغ تکلفات نہیں، جناب وقت تو جو کہنا ہے برملا کہیے. یہ آج کی اس محفل کے اس سے مجھے میرے ذہن میں یہ دو خطاب میرے آئے کہ بھئی آج موقع ہے ویمن سیلیبریشن پہ، تو جس کو جو بھی کہنا ہے وہ برملا کہیے. آج سب چیز کی اجازت ہے. ایک چھوٹی نظم: تخلیق کا کر ایک مصور نے سہا تو وہ مونا لیزا بن گئی. ایک مصنف کے حصے میں آئی تو وہ مرات العروس ہو گئی. اور جب شاعر نے اپنائی تو جانے جانا بن گئی. اور جب ایک عورت کو نصیب ہوئی تو رابعہ بصری کہلائی. با اختیار عورت: ملک کی عورت اگر ہو جائے گی با اختیار، ملک کی عورت اگر ہو جائے گی با اختیار، اس کی تعمیر و ترقی پھر تو ہوگی شاندار. مردوں کے شانہ بشانہ وہ کرے گی کاروبار، تو سمجھ لو کہ ملک میں آ جائے گی اپنے بہار. ہے ضروری کہ فصل بھی ہو ہماری شاندار، صنعتی بھی ملک کی اپنی بڑھائیں پیداوار. اپنی محنت پر ہمیں ہو جائے اتنا اعتبار، اپنی قوت اپنی طاقت پر کرے ہم انحصار. اور ایک ذرا رتبہ آپ پہچانے اپنا، اس کے لیے دو شعر: تیرا رتبہ اس سے زیادہ کیا ہوگا، تیرا رتبہ اس سے زیادہ کیا ہوگا، تیرے قدموں میں ہے عالی شان فدا، تیرے قدموں میں ہے عالی شان فدا. بنت حوا ماں کے روپ میں آئے تو، بنت حوا ماں کے روپ میں آئے تو، ولی قلندر شاہ اور سلطان فدا، ولی قلندر شاہ اور سلطان فدا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. I would like to invite the chief guest of the event, Ms. Sultana Siddiqui Sahiba, President Hum Network TV. Please, madam. Thank you. خواتین، کچھ حضرات اور چند حضرات، اور ہمارے میں KCCI کی مینیجنگ کمیٹی، پاسٹ پریزیڈنٹ، پریزنٹ پریزیڈنٹ اور بہت سے لوگ جو مہمان گرامی، السلام علیکم. میں جب کہیں جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا ایسی بات جب میں کسی ادارے میں جا رہی ہوں کہ مجھے پتہ چلے، تو ہر دفعہ ایک نئی چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں. تو میں KCCI کا جب دیکھ رہی تھی تو اس میں پڑھ رہی تھی کہ جی 25,000 کے قریب جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور خواتین جو ہیں جیسے
पास्ट प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि शायद 2000 हैं, और जो एक्टिव मेंबर हैं जो मुझे पता है कि वो 250 के करीब। अच्छा, ठीक है, तो 250 के करीब हैं। जहाँ मुल्क की आबादी में 50% ख़वातीन का हो, और वहाँ पे ये 250, 200, ये क्या बात है कि क्यों इतनी जो है कम ख़वातीन हैं? क्योंकि जितना ख़वातीन आगे होंगी, माशी हालात उनके अच्छे होंगे, मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। जैसे आपने फरमाया कि पहले एक बंदा कमाता था, 10 बंदे खाते थे तो भी आराम से हम रहते थे, लेकिन अब ये हालात नहीं हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया कि अपनी ख़वातीन जो काबिल हैं उनको हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, आगे बढ़ाएं, तो मुल्क की मईशत भी बढ़ सकती है, मुल्क तरक्की भी कर सकता है। मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो हमारी ख़वातीन कम आती हैं, जबकि पढ़ती हैं तो टॉप जो करती हैं ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं। और जब प्रोफेशनल डिग्रीज़ में मैं देख रही थी तो 70% ख़वातीन जो हैं हासिल करती हैं, लेकिन वर्क जो करती हैं वो 20% हार्डली करती हैं। तो ये ऐसी क्या बात, मैं ये देखती हूँ कि उनको आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनके जो फ़ैसले या चीज़ें होती हैं वो भी घर के मर्द, बाप, भाई, मियाँ, तो वो इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी जब तक वहाँ से उनको हाँ ना मिले तो वो नहीं कर सकती। हालांकि ख़वातीन इतनी काबिल हैं, अल्लाह ने उनमें इतनी सलाहियतें पैदा की हैं कि वो एक वक्त में कई काम कर सकती हैं, घर भी चला सकती हैं और बाहर भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम जो हैं समझते हैं बाहर ख़वातीन जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा, घर रुल जाएगा या ये नहीं। उसकी मिसाल ये सारी ख़वातीन बैठी हैं, आपके आगे और एक मैं भी मिसाल बैठी हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर अपना घर भी संभाल सकती हैं और अपने घर के लिए भी ठीक हो सकती हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो यानी वो है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जो है हमने अभी तक चेंज नहीं किया है। वो ख़वातीन हमेशा आगे बढ़ेंगी जिनका घर उनके साथ रहेगा, और जो घर वालों को डर लगा रहता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि ईसा आता खैलवी की बेटी जो है लारा खैलवी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, यंग लड़की, एक ट्रक ड्राइवर की बेटी, वो इस वक्त हॉलीवुड में स्पेशल इफ़ेक्ट्स दे रही है और उसकी नॉमिनेशन जो है ऑस्कर के लिए हुई है। क्योंकि उनके फादर उनके साथ खड़े, उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है। इसी तरह अगर आप मलाला को देखें या कोई भी देखें, जो खातून भी आगे होगी तो उस तरह उनके पीछे कोई ना कोई होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, पहले तो मैं बहनों को कहूँ कि जो आप काबिल हैं तो घर को भी मना लें और उनको कहें कि हमें आगे बढ़ने दें। और उन मर्दों से कहूँगी कि प्लीज़ आपकी भी वो शान बनेगी अगर आगे जाती हैं तो। अब एक सिविल सर्विस में जो लड़की जो नंबर 1 आई है वो शायद एक टैक्सी ड्राइवर या मज़दूर की बेटी है। तो ऐसी लड़कियों को मैं अक्सर अपने जो है टेलीविज़न में बुलाती भी रहती हूँ, करती भी रहती हूँ। जैसे ज़ुबैर साहब ने अभी कहा था कि KCCI की चीज़ों को या इनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको लोगों तक बात लाया जाए, ताकि हमारी ख़वातीन को पता चले कि इधर आने में, इधर मेंबर बनने में क्या क्या कवायद हैं और किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं। और जैसे ये प्रेसिडेंट्स कह रहे थे दोनों पास्ट एंड कि अब आप आएँ, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो ये इस मौका को गंवाएं नहीं और आप कोशिश करें, और हर औरत में सलाहियतें, और जो जिस जगह पे बैठा हुआ है मैं चाहूँगी कि वो इसमें काम करे। वो ये ना समझे कि मेरे कहने से क्या होता है, हर एक के कहने से होता है। ये उस चिड़िया की तरह बात है कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया जो थी वो पानी का ड्रॉप उठा उठा के फेंक रही थी। सब ने कहा कि
اس سے آگ تو نہیں بجھے گی، تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں. تو ایز اے سلطانہ، ایز اے ہم ٹیلی ویژن نیٹ ورک، میں بھی اپنے حصے کا کام کرتی رہتی ہوں. میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ جب میں چینل کھولوں گی تو اس میں سب سے زیادہ خواتین کے لیے جو ہے اس طرح کا ورک پلیس ہوگا جہاں پہ ان کو سہولت ہوگی، یا اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ لڑکیاں آنے میں ہچکچائیں نہیں. اور جو میڈیم سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، آج آپ دیکھیں ہر بڑے گھر کی لڑکی یا لڑکا وہ آنا چاہتا ہے میڈیا میں. دوسری بات، جب میں اپنے ڈرامہ کرتی ہوں، ہر ڈرامے میں کہیں نہ کہیں اپنی یہ کوشش رکھتی ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی ڈرامے میں ایسی لائن، ایسی بات چھوڑوں کہ جس سے مائنڈ سیٹ انسان لوگوں کا چینج ہو. جیسے زندگی گلزار آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ مائنڈ سیٹ باپ کا چینج ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے پریزاد ہے، یا آپ نے اور جو میں نام کیا لوں، جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پہ، چائلڈ ابیوز پہ اڈاری. اور میں اپنے جو پروگرام کرتی ہوں جس میں ٹاک شوز ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سوشل ایشو مارننگ شو میں اس طرح کے آپ جیسی خواتین جن کو لوگ نہیں جانتے ان کے کاموں کو، وہ ان کو میں لے آؤں تاکہ لوگ جانیں، ان کی ہمت افزائی ہو، ان خواتین کی جو قابل ہیں اور ان مردوں کی جو ڈرتے ہیں کہ میری بچی اگر جائے گی یا میری بیوی جائے گی تو گھر رل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں KCCI کے ممبرس کا، مینیجنگ کمیٹی کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے مدعو کیا، اور میری جو باتیں ہیں، جو ایکسپیرئنس ہے، جو ویوز ہیں، تھاٹس ہیں، وہ اب میں آپ کے ساتھ قابل خواتین کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں اور کر رہی ہوں. اور میری کوشش تھی کہ یہاں اگر مرد حضرات بھی زیادہ ہوتے تو بہتر ہوتا کہ میوچلی وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو KCCI میں آپ لوگوں نے تو ہمت افزائی کر ہی لی ہے، اور بھی خواتین کو زیادہ سے زیادہ لائیں. اس سے یہ ملک بھی بڑھے گا اور آپ کی شان بھی بڑھے گی. بہت شکریہ. Are a reflection of her unique sense of design. The next category is custom and taxation. Ms. Kuratul and Rame Deputy The third category belongs the fourth category Ms. Sakina Hashim Saiba, Ms. Naila Parveen Junejo, Alia Ahmed, Wazahat Naseem Saiba, Ms. Tania, Ms. Sajida Khan, Vice Principal, Pathway British School. Please come to the